عوام کے مفاد عامہ کے متصادم ہوگا، ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے۔ اور ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان موجودہ ہے یہ نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے جب تک یہ عوام کے مینڈیٹ چوری شدہ کو واپس نہیں ہوتا۔ جو آپ نے دیکھ لیا کہ کل کے فیصلے سے ان کی مخصوص نشستیں 23 تو قومی اسمبلی میں ختم ہو گئیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ باقیات جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں، اور وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ٹرائیبونل کے جو ہی فیصلے ہونا شروع ہوئے، جو کہ لکھا ہے ہائی کورٹ نے 6 ججز اور نام دیے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن انہیں نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ اگر یہ 6 جج جو ہے ہائی کورٹ والے نامینیٹ ہو جائیں تو 158 جو پٹیشن ہیں الیکشن پٹیشنز ہیں وہ صورت کے ساتھ جلدی فیصلہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جہانگیری صاحب نے جو 3 نشستیں تھیں اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی، جو تینوں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی، اور تینوں پی ٹی آئی کو ہرا کر مسلم لیگ نون کے جو ہے ان لوگوں کو بنا دیا، اور وہ گھس بیٹھی ہے اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جیتنے والے ہیں وہ بیچارے جو ہے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ تو کل جو پرسوں ہوئی ہے جہانگیری صاحب کے پاس، جسٹس جہانگیری صاحب کے پاس جو ٹرائیبونل ہے، تو انہوں نے دکھائے 45 فارم کی جو مندرجات تھے، اور چونکہ چور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، تو ان کو فارم 46 بھول گیا تصحیح کرنا۔ فارم 47 میں تو انہوں نے بےایمانی کر کے ہارے ہوئے کو جتا دیا، جیتے ہوئے کو ہرا دیا۔ جس کے 46 ووٹ تھے اس کے 946 کر دیے، اور جس کے 100 تھے اس کو 1100 کر دیے، اور جس کے 947 تھے 9 کاٹ کے اس کے 47 کر دیے۔ لیکن فارم جو 46 ہے 46 ہے وہ انہی کا الیکشن کمیشن کا جو ایشو شدہ ہے جس میں تصحیح کرنا بھول گئے تھے، وہ فارم 45 کے مطابق مطابقت کرتا ہے۔ اور پھر جج صاحب نے جب کہا تو انہوں نے کہا جی باقی امیدوار بھی ہیں، یہاں کھوکھر صاحب بھی لڑے ہیں الیکشن، ان کا بھی ذرا دیکھ لیں، وہ بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اسی طرح جماعت اسلامی کے بھی فارم 45 ہے، باقی سارے ایک جیسے ہیں۔ اور یہ جو انٹرپولیشن جو انہوں نے کاٹ شکست اور ریس کی ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عنقریب ہمیں یہ 3 نشستیں بھی مل جائیں گی۔ لاہور کی ایک نشست، میں لاہور سے MNA بنا ہوں، لاہور کی ایک نشست جو ہے مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے، ساری سویپ کیا، کلین سویپ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے محترم نواز شریف صاحب کو بھی جتا دیا جو کہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں، خواجہ آصف کو جتا دیا جو کہ ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے، اور وہ ماشاءاللہ وفاقی وزیر ہیں، اس میں شہباز شریف ہارا ہوا ہے، اس کو بھی جتا کے وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، مریم نواز ہاری ہوئی ہے، وہ چیف منسٹر بنی بیٹھی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں جب تک آپ مینڈیٹ ریسٹور نہیں کرتے، اس طرح بےایمانی کی بنیاد پر جو ہے حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں، نہ اسمبلی چلے گی۔ یہ ہم توقع کرتے ہیں عدالتوں سے انشاءاللہ، کیونکہ عدالت کے اس فیصلے نے کم از کم وہ جو گھس بیٹھیے مخصوص نشستوں والے تھے وہ تو نکال باہر کر دیے ہیں۔ اب ہمارا جو ہے حق بھی دیا جائے ایک، اور دوسرا جو ہماری 100 قومی اسمبلی کی نشستیں فارم 47 کی نظر کر کے انہوں نے جتایا ہے، ان کو بھی ریورسل انشاءاللہ عدالتی توقع ہے کہ عدالتی ذرائع سے ہو جائیں گے۔ پھر جب عوام کے صحیح نمائندے پارلیمان میں اور اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ان سے جو مترشح ہوتی ہے حکومت، وہی عوام کی حکومت ہوگی، وہی آئین کے مطابق کام کر سکے گی، اسی کو دکھ درد ہوگا اس خدا داد پاکستان، ریاست مملکت خدا داد پاکستان کا، وہی اس ملک کے مستقبل کا صحیح سوچیں گے، اور اس مستقبل کے اپنے ہمارے جو نونہال ہیں اور تعلیمی نظام ہے اور صحت کا نظام ہے اور سارا جو معاشی نظام ہے اس کو انشاءاللہ وہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ چور ڈاکو اور گھس بیٹھے ہوئے یہ ان کے بس کی روب نہیں ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں۔ اور حکومت سر آرٹیکل 175A کی ترمیم کرنے جا رہی ہے، تو کیا ہو سکے گی؟ نہیں، وہ تو اب ختم ہو گیا نا۔ دیکھیں وہ 2/3 جو بےایمانی سے جو انہوں نے ہماری نشستیں مخصوص لی تھی، اس سے 2/3 انہوں نے بنا لی تھی جو مصنوعی تھی، وہ تو ان کا خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا نا، وہ تو اب قصہ پارینہ ہو گیا، وہ ختم ہو گئی وہ بات۔ تو اس لیے وہ جو کر رہے تھے اور کسی کو مخصوص انداز سے اس کو نواز رہے تھے 3 سال دے کر چیف جسٹس آف پاکستان، اور کسی کو جو ہے وہ ختم کرنا مقصود تھا، 2 ججز جو ہے وہ عائشہ تک اور منیب اختر تک وہ جو ہے منہدم ہو جاتے، بیچ میں سے اٹھ جاتے۔ تو یہ بدنیتی پر مبنی جو اس قسم کی سازش اور کاوش تھی وہ
کل ختم ہو گئی جب یہ مخصوص نشستیں ٹوٹ گئی ہیں. اب سادہ اکثریت بھی ان کے پاس ختم ہو جائے گی جس وقت یہ فیصلے جو ہے ٹرائبیونل کر دے گا الیکشن. سر یہ بتائے گا کہ